پلکوں کی حد کو توڑ کے دامن پہ آ گرا، ایک شخص میرے صبر کی توہین کر گیا۔ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی اور رشتہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نظر ہی تب آتی ہے جب دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں، پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑ جاتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کے دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سنتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود واضح اور باقی سب لوگ غلط نظر آتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے تاکہ کسی کو دعا دیتے ہوئے دل نہ گھبرائے، خاص کر کے وہ دعا جو ہمارے حق میں پوری نہ ہوئی ہو۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ وقت آنے پر کھلتے ہیں کردار سارے، پہلی نظر میں تو ہر کوئی وفادار لگتا ہے۔ تمنا تھی کہ کوئی ٹوٹ کر چاہے ہمیں، ہم بھی خود ہی ٹوٹ گئے کسی کو چاہتے چاہتے۔ جو لوگ محبتوں کے تماشے بناتے ہیں انہیں پھر محبتیں نصیب بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ ملتا کب ہے کسی کو مکمل یہاں جہاں، سب ادھورے ادھورے جیتے ہیں مکمل مرنے تک۔ درد سب ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ فیصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا، ہم ایک در پہ آنکھیں نچوڑ آئے ہیں۔ لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ آسان نہیں ہے مجھے پڑھ لینا، لفظوں کی نہیں جذبات کی کتاب ہوں میں۔ ہمیں اہمیت تک نہ دی گئی، ہم جان تک دے رہے تھے۔ نصیب کا کھیل بھی عجیب طریقے سے کھیلا ہم نے، جو نہ تھا نصیب میں اس سے ہی ٹوٹ کر چاہا ہم نے۔ کچھ لفظوں کی ترتیب سے بنتی ہے شاعری، کچھ آنکھیں بھی پوری غزل ہوا کرتی ہیں۔ حیادار زمانے کی گناہگار لڑکی ٹھہری میں، پرہیزگاروں سے درخواست ہے پرہیز کیجیے۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا، ہم ایک در پہ آنکھیں نچوڑ آئے ہیں۔ میری آنکھوں کی تحریر پڑھ نہ پایا وہ جو کہتا تھا تعلیم یافتہ ہوں میں، تیرے لفظوں میں وہ تفصیل کہاں، اپنی آنکھوں سے کہو بات کریں۔
زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ لوگ آپ کے خلاف تب ہوتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ، تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ حق سے دی ہوئی تیری نفرت بھی سر آنکھوں پر ہے، رات میں تو تیری محبت بھی مجھے منظور نہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ کہاں ملتی ہے وفا مٹی کے ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس چیز کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں اسے کھو دیں تاکہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ اللہ تمہارے زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ہم ہیں ایک اداس شام کا قصہ، لوگ سنیں گے گزر جائیں گے۔ زندگی میں کبھی کبھی دھند کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت اپنا راستہ بدل لیتی ہیں۔ نہیں معلوم صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دینا گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، بس وہ ہماری دعاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ کاش یادیں ریت ہوتی، ٹھوکر سے اڑا دیتے، مٹی سے گرا دیتے۔ مجھے یقین ہے وہ لوٹ آئے گا، اسے راس نہ آئے گی دوری میری۔ زندگی کا لطف اپنے طریقے سے لینا چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ تعلق کی موت ہو جائے تو مٹی ڈالو، گھر میں جنازہ دیر تک نہیں رکھتے۔ زمانہ احسان کی بات کرتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ رشتے آج بھی مطلب سے شروع ہو کر مطلب پر ختم ہو جاتے ہیں۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ میری آخری وصیت، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر کوئی پہچان نہ رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ کہیں کوئی اپنا مجھ پر حق جتانے آئے۔ جان سے پیارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں ان سے ملنے کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، نیند بھی گوا بیٹھے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ گھڑیاں دو طرح کی ہوتی ہیں،
ایک ٹائم بتاتی ہیں اور دوسری اوقات۔ دلوں کو صاف رکھنا سیکھو۔ دلوں کے بغض ہر شے کو کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نیکیاں بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ اگر عورت نازک ہوتی تو مرد کا سخت لہجہ کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ آپ تھک جائیں گے مگر لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ وہ میرے ساتھ سے نکلا ہوا ایک شخص ساری کائنات مل جانے کے بعد بھی یاد آتا ہے۔ اپنے گزرے کل کے قیدی مت بنو، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر کبھی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے زیادہ بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ بائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہ ہو لوگ اسے منہ سے ہی چھیل دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے فلٹر شدہ چہرے دیکھ کر اپنے گھروں کو خراب نہ کریں۔ آپ جس کے نکاح میں ہیں وہی آپ کے لیے خوبصورت ترین انسان ہے۔ ہر تعلق کی پہلی اور آخری شرط وفاداری ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا حامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں، ایسے لوگ بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو ڈنگ مارنا ان کی فطرت ہوتی ہے۔ جب وقت خراب ہوتا ہے تو لوگ غلطی پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ جب گھر کے بڑے حق اور سچ کا ساتھ نہ دیں، شکایتیں لگانے اور کان بھرنے کا کام کریں تو اس گھر کی بربادی شرطیہ ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن پاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کی بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمدردی سے برے لہجے اب کڑوے لگتے ہیں مجھے۔ موم بتی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے داغے نے ختم کر دیا جسے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر، اور ہنس کر نہیں تو رو کر۔ بھلا وقت کب ایک سا رہتا ہے؟ کسی ایسے شخص تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں جو آپ تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ صبر آنے کی دیر ہے، پھر کیا ہاس کیا ہاک سب دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی راتوں کی کروٹیں، کبھی دن کی بے چینیاں۔ اے محبت خدا کے واسطے ذرا محبت سے پیش آ۔ کسی کو اپنا عادی نہ بنائے، کیونکہ توجہ کی بھوک جان لیوا ہوتی ہے۔ اکیلا روتا چھوڑ گیا وہ انسان بھی مجھے، جو کل کہتا تھا تم رونا مت، تمہیں میری قسم۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہی رہتے ہیں بے تنہا، پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود بھی وہ اپنے نہیں ہوتے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے،
کچھ پا کر بھی اور کچھ کھو کر بھی۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ہزاروں خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ کچھ مجبوریاں آپ کو ان لوگوں سے بھی دور کر دیتی ہیں جن کو آپ زندگی کہتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کوئی کاندھا کہاں میسر رہا تھا مجھے، پھر رکھ دیا میں نے سر کتابوں پر۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تمہارے پاس سلیقے ہیں زمانے بھر کے، ہمارے پاس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک تمہاری نظر میں مسترد جو ٹھہرے ہم، پھر کسی کی نظر میں کمال ٹھہرے تو کیا ٹھہرے۔ ہے عادت مجھے بھی بھول جانے کی، یہ تیرے دیے ہوئے درد ہی ہیں جو مجھ سے بلائے نہیں جاتے۔ میں کچھ زیادہ ہی درد دل کی زمین پر، اور ایک ظلم یہ ہے کہ یہاں کوئی ہمدرد بھی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ، وقت نہیں گزرتا، گزر جاتے ہیں لوگ۔ خواب تیرے ہی رہیں گے ہمیشہ، مجھے بھروسہ ہے اپنی آنکھوں پر۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں، جواب ملا بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ وقت کی تیز رفتار سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے کہ ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے کہ چپ رہتے تو اچھا تھا، اور کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہ کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ وقت کے ہاتھ سے گری ہوئی ریزہ ریزہ زندگی، بکھری کچھ ایسے کہ پھر سمیٹی نہ گئی۔ ایک شخص نے اٹھایا ہوا ہے آئینہ، جس میں دیکھتا ہے وہ فقط کردار دوسروں کا۔ سنا ہے پتے صرف خزاں میں گرتے ہیں، لیکن نظروں سے گرنے کے لیے ہر موسم مناسب ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہے اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ کچھ تعلق اس لیے بھی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سامنے والے کو ٹائم پاس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم کچھ زیادہ ہی مخلص ہو جاتے ہیں۔ جو شے آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ ہو یا پھر کوئی انسان۔ زندگی آزمائشوں کا ایک سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، جبکہ دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی بات ساری عمر کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارے کچھ جذبات اور احساسات بہت ذاتی ہوتے ہیں، ہم انہیں چاہ کر بھی کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے کو پہنچ جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی۔
منافقوں سے بہت عرصہ ہوا، اب یاریاں کم ہیں، سکون دل میسر ہے، کئی بیماریاں کم ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہر شخص سے کنارہ کر کے، مجھے آواز ماں کے علاوہ 5 وقت بس خدا نے دی۔ بہترین ہم سفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ پھولوں کی طرح ہم بھی کبھی نہ کبھی کھلتے ہیں، مگر اصل خوبصورتی تو اس میں ہے کہ ہم کب اور کہاں اپنے رنگ دکھاتے ہیں۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ پھول کھل کر بتاتا ہے کہ صبر کا ہر موسم آخر کار رنگ لاتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والا ہاتھ تا حیات ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کسی وجہ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ چمکیں۔ جو انسان اپنی پوری شدت کے ساتھ آپ کو اس وقت قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہوں، تو وہ آپ کی تمام تر محبتوں کا حقدار ہے۔